اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع جو ہم لے رہے ہیں، یہ سب وہ موضوع ہیں جو آپ کو بہت قریب سے پتہ ہیں، ان پہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ان پہ بات بہت ہوتی ہے۔ وہ کوچنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور میں بیسکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوچ اینڈ اگین کوچ اینڈ دین کوچ مور، آپ اس کو جتنا مرضی اس لائن کو لمبا کر دیجئے، اس میں کوچ ہی رہے گا۔ اس میں دیکھیے، لیٹ می ایکسپلین کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ دو ٹرمز آپ بہت یوز کرتے ہیں، ایک کوچنگ ہے، ایک کاؤنسلنگ ہے۔ آپ کے ہاں اکثر جو کبھی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اس میں کوچنگ کاؤنسلنگ کا ذکر ہوتا ہے، اور جس مینیجر سے بھی آپ پوچھیں گے وہ آپ کو ایک حد تک صحیح جواب دے گا کہ جی کوچنگ سکلز کے لیے ہوتی ہے اور کاؤنسلنگ بیہیویئر کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے مسائل چل رہے ہیں تو ہم اس کو کاؤنسل کریں گے، اور اگر کسی کے سکلز کا ایشو ہے تو ہم اس کو کوچ کریں گے۔ بٹ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے، یعنی میں بہت لوگوں کو میں نے ذاتی طور پہ ریکمینڈ کیا ہے، منع کیا ہے کہ آپ ایک سرٹن لیول کے مینیجرز تک میں نے ان کو منع کیا کہ آپ کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش مت کیجیے، اسٹرکٹلی فاربیڈن۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے مجھے آپ کی کیپیبلٹی پہ خدا نخواستہ شبہ نہیں ہے، لیکن جس پوزیشن میں آپ ہیں، جس پوزیشن میں دوسرا شخص ہے، اور جو آپ کی اپنی ایموشنل میچیورٹی ہے، اس میں آپ اس گفتگو کو ہینڈل نہیں کر سکتے ٹھیک سے، آپ اس کو کاؤنسل نہیں کر سکتے۔ یو نیڈ اے ہائر پرسن ٹو ڈو دیٹ۔ آپ اپنے باس سے بات کریں، ان سے کاؤنسلنگ کروا لیں، اس کی خود کرنے کی کوشش مت کریں۔ مینیجرز ایٹ آل، خاص طور پہ جو ارلی مینیجرز ہیں، جو فرسٹ لائن مڈل مینیجرز ہیں، یہ جو 2-3 کیٹیگریز ہیں، ان کے ذمہ ایک ہی کام ہے، کوچ کرنا، اور مستقل کوچ کرنا، اور ہر روز کوچ کرنا، اور لوگوں کے سکلز کو امپروو کرنا۔ یہ ان کے ذمہ ہے، اور یہ ان کو کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ دو فیکٹرز ہیں جس وجہ سے میں اتنا زور دے رہا ہوں۔ جو چیز کسی بھی شخص کو سکسیس دیتی ہے، آپ کو بھی، آپ کی ٹیم میٹس کو بھی، وہ سکلز ہیں، کام کرنے کی مہارت ہے۔ تو کام کرنے کی مہارت جب تک نہیں آئے گی وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور کام کرنے کی مہارت صرف کوچنگ سے آ سکتی، وہ گھر سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا۔ آپ کے پاس آتے ہیں، کمپنی میں آتے ہیں، کچھ کمپنی کوچ کرتی ہے، لیکن آن این آن گوئنگ بیسز، آن دا جاب تو آپ کوچ کرتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی کریکٹ کرنے چاہیے آپ کو، کہ نہیں بھائی یوں نہیں، یوں کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ دیر نیومرس ویز آف ڈوئنگ اٹ ایکچولی، اور کچھ چیزیں آپ نہیں سکھاتے ہیں کہ یہ آپ کو سیکھنا چاہیے، یہ اس طرح کرنا چاہیے آپ کو، جو وہ نہیں، بالکل نہیں جانتے بھی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کوچنگ کے بہت اسپیکٹس ہیں آبویسلی، لیکن ہر اسپیکٹ الٹیمیٹلی اسکل ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اور یہ آپ کوئی انالوجی اٹھا کے دیکھ لیجئے نا، کوئی، میں بار بار کہتا ہوں کہ فٹ بال کا کوچ یا ہاکی کا کوچ یا کرکٹ کا کوچ، کرکٹ کے بھی ملٹیپل کوچز ہیں نا، بیٹنگ کا کوچ الگ ہے، بولنگ کا کوچ الگ ہے، فیلڈنگ کا کوچ الگ ہے۔ تو یہ جو کوچز ہیں، یہ کانفرنس روم میں بٹھا کے تقریر تو نہیں کرتے نا بھائی، یہ تو فیلڈ میں کھڑا کر کے کام کروا کے کوچ کرتے ہیں کہ ہاں بھی بال پھینکو، میں بتاتا ہوں کہاں غلطی، یا بیٹنگ کرو، میں بتاتا ہوں کون سی شاٹ آپ غلط لگا رہے ہیں، کیسے اب بال کو فیس کیسے غلط کر رہے ہیں، کس طرح فیس کرنا چاہیے۔ دیٹس ہاؤ کوچنگ از ڈن۔ یہ جو زبانی گفتگو ہے نا، یار یوں کیا کرو نا، فلاں کیا کرو نا، دیکھو نا یہ ہوتا ہے، دس از ناٹ آن ایکچولی۔ ایک تو کوچنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تبھی آپ آن دا جاب کوچ کر سکتے ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یار آپ کام کر رہے ہیں پھر مجھے بتائیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا کیا کرنا ہے، اس سے کوچنگ نہیں ہوگی۔ یو نیڈ ٹو بی ود دیم آن دا جاب، تاکہ آپ بالکل ریئل لائف میں اس سیناریو میں ان کو دیکھ سکیں ان ایکشن، اور پھر اس کے مطابق ان کے سکلز کو آپ اسیس کر کے اس میں اضافہ کر سکیں، امپروومنٹ کر سکیں۔ سو کام کرنا ضروری ہے سب سے پہلے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے سکلز اچھے ہوں گے تو آپ کسی کے سکلز بہتر کریں گے نا۔ تو اپنے سکلز کو ہون کرنا، ڈیولپ کرنا بڑا سخت ضروری ہے مینیجرز کے لیے، اور وہ سکلز جو کہ اس کے یعنی ان کے ٹیم میٹس جو یوز کرتے ہیں، ان سکلز پہ ان کی اپنی ماسٹری ہونا ضروری۔
تبھی وہ ان کو کوچ کر سکیں گے. لیکن اگر مجھے بیٹنگ نہیں آتی، جو کہ نہیں آتی ٹھیک ہے، تو میں جا کے بیٹنگ کا کوچ تو نہیں بن سکتا نا بھائی. ویری سمپل. تو مجھے اگر بیٹنگ آتی ہو اور بہت اچھی آتی ہو تو پھر ہی میں بتا سکتا ہوں نا. میری اپنی 15 طرح کی شاٹس میں کھیلنے کا ماہر ہوں، تو تبھی میں کسی کو بتا سکوں گا نہیں یوں کر لو، اس طرح کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. اگر میرے اپنے اسکل ہے ہی نہیں، یا بہت پور ہے، یا بڑا کمزور ہے، ہاؤ کین آئی کوچ اندر پرسن؟ آبویسلی آئی کی ناٹ. تو اس لحاظ سے دیکھیے، غور کیجیے کتنی باتیں ہم نے نکالی ہیں اس ایک بات میں سے، کوچنگ میں سے. کاؤنسلنگ تو ہمیشہ کے لیے بھول جائیے، کوچنگ پہ فوکس کیجیے. اور کوچنگ لازمی کرنی ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو آپ ڈیولپ نہیں کریں گے ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی. پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی ایز اے مینیجر. کوچنگ اس لیے کرنی چاہیے کہ ان کے سکلز جیسے جیسے بہتر ہوتے رہیں گے، ویسے ویسے آپ ان کو فیوچر کے لیے بھی تیار کر رہے ہوں گے. تو آپ ان کے ساتھ ایک بھلائی کر رہے ہیں. ایک آپ کی ذمہ داری بھی ہے وہ، کہ آپ لوگوں کو ڈیولپ کریں تاکہ وہ کل کو زیادہ بڑی رسپانسبلٹیز ٹیک اپ کر سکیں. اس لیے بھی کوچنگ کرنی چاہیے. کوچنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوچ کے اپنے سکلز اچھے ہوں، اور کوچنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوچ اس کے ساتھ وہاں موجود ہو لائیو سیناریو میں جہاں پہ کام ہو رہا ہے، تبھی وہ اس کو کوچ کر سکتا ہے. وہ اس کو زبانی تقریر کر کے دفتر میں بٹھا کے کوچ نہیں کر سکتا. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ کوچنگ جس کے لیے جس طرح کرنی چاہیے اور کیوں ضروری ہے اور لازمی کرنی چاہیے. ایک آخری بات میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جو امپلائی انگیجمنٹ کا کانسیپٹ ہے جو دنیا بھر میں بہت چل رہا ہے، کئی سرویز ہوتے ہیں، گیلپ اس کو لیڈ کرتا ہے ظاہر ہے، اس میں بھی جو میجر ایمفیسس ہے وہ ڈیولپمنٹ اور گرومنگ پہ ہے، اور وہ کوچنگ سے آ سکتی ہے. اور اس لیے بھی کوچنگ بڑی ضروری ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ انگیجڈ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہر لحاظ سے. وہ آپ کے ساتھ اچھا کام بھی کرتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچتے بھی ہیں، وہ کمپنی کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، ان کی طبیعت بھی بشاش رہتی ہے، برن آؤٹ کم ہوتا ہے کہ بس یار مصیبت آ گئی ہے، پتہ نہیں پچھلے 1 مہینے سے اتنی سٹریس ہے کہ میں تو بالکل ختم ہو گیا ہوں. یہ کیفیت نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے بھی کوچنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. سو کوچنگ کیجئے، اور مزید کوچنگ کیجئے، اور زیادہ کوچنگ کیجئے، اور کوچنگ کرتے رہیے. میرے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.